بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف اور حدیث کی دیگر مستند کتابوں میں روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ کرام کو راستوں اور گزرگاہوں میں بیٹھنے اور مجلس لگانے سے منع فرما دیا۔ اس پر بعض صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمارا اس کے بغیر گزارا نہیں، کیونکہ کوئی ملنے کے لیے آئے تو بسا اوقات گھر میں بیٹھانے کی جگہ نہیں ہوتی اور باہر کھلے راستے میں گفتگو کرنا پڑ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اگر یہ مجبوری ہے اور اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں تو پھر راستے کا حق ادا کرو۔ صحابہ کرام نے دریافت کیا کہ راستے کا حق کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نگاہیں نیچی رکھو، سلام کا جواب دو، راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہو، مثلا اینٹ، پتھر یا چھلکا وغیرہ، تو اسے وہاں سے ہٹا دو۔ کوئی آدمی راستہ بھول گیا ہو تو اس کی رہنمائی کرو۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی نیکی کی تلقین اور برائی سے روک ٹوک کرتے رہو۔ گویا امر بالمعروف و نہی عن المنکر ایک مسلمان کی صرف دینی ذمہ داری ہی نہیں بلکہ ایک سماجی ذمہ داری بھی ہے، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے راہ چلتے ہوئے بھی ضرورت محسوس ہونے پر اسے ادا کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث کے مطابق حضرت جریر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ وہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسلمان ہونے کے لیے حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی تو جناب رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی شرائط میں وَالنُّصْحُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ کو بھی شامل فرما دیا، یعنی ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرو گے، اور خیر خواہی کی سب سے زیادہ عملی صورت یہ ہے کہ کسی شخص کو نقصان اور ضرر سے بچایا جائے اور نفع و نقصان کے حوالے سے اس کی رہنمائی کی جائے۔ یہ نفع و نقصان دنیا کا بھی ہوتا ہے اور آخرت کا نفع و نقصان بھی اس میں شامل ہے، بلکہ وہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ لیکن چونکہ مغرب کی مادہ پرستانہ تہذیب و ثقافت نے ہر طرف سے اور ہر شعبے میں ہمیں گھیر رکھا ہے، اس لیے ہمارے ذہنوں میں نفع و نقصان کا وہی تصور بیٹھا ہوا ہے جس کا تعلق دنیا کے مفادات سے ہو، جبکہ آخرت کے نفع و نقصان کا تصور ذہنوں سے رفتہ رفتہ نکلتا جا رہا ہے۔ اسی طرح مغربی ثقافت کے زیر اثر یہ بھی ہمارے ذہنوں میں سرایت کرتا جا رہا ہے کہ شخصی آزادی کے تحت آپ کو کسی دوسرے شخص کے معاملات میں مداخلت کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ وہ جو کچھ بھی کرے، اگر آپ کا کوئی اپنا مفاد اور حق اس سے مجروح نہیں ہوتا تو آپ کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ اس کے ساتھ روک ٹوک کا معاملہ کریں، جبکہ اسلام شخصی آزادی کے اس مفہوم کو تسلیم نہیں کرتا اور ہر مسلمان کے لیے یہ بات لازم کرتا ہے کہ اگر وہ کسی شخص کو کوئی ایسا عمل کرتا دیکھے جو معاشرہ کے لیے ضرر رساں ہو، حتیٰ کہ اگر خود عمل کرنے والے کے لیے بھی اس میں دنیا یا آخرت کا نقصان نظر آ رہا ہو، تو دیکھنے والے کا فریضہ ہے کہ اسے ٹوکے، سمجھائے اور اسے اس عمل سے باز رکھنے کی کوشش کرے۔ اس معاملے میں اسلام کی تعلیمات شخصی آزادی کے مغربی تصور سے قطعی طور پر مختلف ہیں، کیونکہ قرآن و سنت میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو مسلمانوں کے باہمی حقوق بلکہ فرائض میں شامل کیا گیا ہے، اور 20 آیات تو احادیث میں اس کی تلقین و تاکید کی گئی ہے۔ حتیٰ کہ قرآن کریم میں یہ وضاحت کی گئی ہے کہ جب بنی اسرائیل کو ایک بار پوری دنیا پر فضیلت دیے جانے کے بعد ان کی حرکات کی وجہ سے ملعون قرار دیا گیا تو ان پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے لعنت نازل ہونے کے اسباب میں ایک سبب یہ بھی تھا کہ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، یعنی انہوں نے برائیوں کے ارتکاب پر ایک دوسرے کو روکنے اور منع کرنے کا عمل ترک کر دیا تھا۔ سوسائٹی میں برائی کے اعمال کھلے عام ہوتے تھے مگر باہمی روک ٹوک کا ماحول باقی نہیں رہا تھا۔ قرآن کریم نے مذکورہ آیت میں اس طرز عمل کو کسی بھی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ کی لعنت کا مستحق ہونے کا باعث بتایا ہے۔ اسی طرح جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی احادیث مبارکہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ماحول ختم ہو جانے کو معاشرتی فساد اور خرابیوں کا ذریعہ بتایا ہے اور حکم دیا ہے کہ نیکیوں کی باہمی تلقین اور برائیوں پر روک ٹوک کا سلسلہ جاری رکھو، ورنہ اس پر جو خدائی عذاب آتا ہے وہ صرف غلط اعمال کرنے والوں تک محدود نہیں رہتا بلکہ پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔
دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اہم فریضے کو دینی اور سماجی ذمہ داری سمجھ کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔